سنا ہے جس عورت سے آپ کی شادی ہوئی تھی وہ بڑی خطرناک عورت تھی اور آپ نے ڈر کے مارے اسے طلاق دے دی تھی۔ برگد کے درخت کے نیچے کرسی پر بیٹھے ایک خاموش طبع بوڑھے سے ایک نوجوان نے کہا، بغیر ناراض ہوئے، بغیر غصہ کیے، بابا جی نے کہا، اللہ بخشے اسے، بہت اچھی عورت تھی۔ نوجوان نے ذرا اونچی آواز میں کہا، لیکن بابا جی، لوگ کہتے ہیں وہ بڑی خطرناک عورت تھی۔ بابا جی کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پھر کہنے لگے، کہتے تو ٹھیک ہی ہیں، وہ واقعہ ہی بہت خطرناک عورت تھی اور حقیقتاً اس نے ڈر کے مارے اسے طلاق دی تھی۔ نوجوان جو شیلے انداز میں بولا، یہ بات تو مردانگی کے خلاف ہے، عورت سے ڈرنا کہاں کی بہادری ہے؟ بابا جی نے پرسکون انداز میں جواب دیا، میں اس سے کہاں ڈرتا تھا، میں تو اس سے ڈرتا تھا جس تک اس کی رسائی تھی۔ پاس بیٹھے دوسرے چند نوجوانوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایسی عورتوں کو تو جہنم میں ہونا چاہیے، کہاں آپ جیسا شریف النفس انسان اور کہاں وہ عورت۔ اچھا کیا چھوڑ دیا؟ نوجوان کے لہجے میں غصہ تھا۔ بوڑھے کی متجسس زندگی کا پٹارا ذرا کھل کر سامنے آ گیا۔ تجسس ختم ہوا، جانے والوں نے عنوان پڑھ لیا تھا اور کہانی اپنے ذہن کے مطابق خود بنانی تھی، لیکن جو رہ گئے وہ وہی تھے جو کہانی کے اندر موجود اصل کہانی جاننا چاہتے تھے۔ بوڑھے شخص کی آنکھوں میں اضطراب اترا اور اس نے بولنا شروع کیا، میں بھی ایسا ہی سوچتا تھا کہ اسے جہنم میں ہونا چاہیے، تب ہی میں نے اسے جہنم جیسی زندگی دی تھی۔ یہ تب کی بات ہے جب میں سرکار کے ہاں 1 روپیہ مہینہ پر ملازم ہوا۔ میری ماں چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے، رشتہ ڈھونڈا گیا، ایک مونگ پھلی فروش کی بیٹی میری ماں کو پسند آئی، سلیقہ مند، خوبصورت اور ایک دم خاموش طبع۔ مجھے اس رشتے پر اعتراض تھا کہ وہ ایک مونگ پھلی بیچنے والے کی بیٹی تھی۔ مزدور کی اولاد کو پیٹ کی فکر رہتی ہے، تربیت کی نہیں۔ تربیت بڑے گھرانوں میں کی جاتی ہے جہاں افلاس آنکھوں کی روشنی چھیننے سے قاصر ہوتا ہے۔ وہ کیا تربیت دے گی میری اولاد کو؟ لیکن وہ لڑکی میری ماں کو ایسی پسند تھی کہ اماں اس کے علاوہ کسی کا نام بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ قصہ مختصر، پھر وہ بیاہ کر میرے گھر آ گئی۔ رخصتی کے وقت اس کے باپ نے مجھے کہا، میری بیٹی سیدھی سادی ہے، اسے دنیا داری کا کوئی خاص نہیں پتہ، اگر کہیں کوئی بھول چوک ہو جائے تو معاف کر دینا، یوں ہے بڑے دل والی، اپنے سائیں کو خوش رکھے گی۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی میری ماں نے بتایا تھا، سلیقہ مند، سگڑ اور تابع دار۔ باہر دوستوں کے ساتھ میری صحبت کوئی اچھی نہیں تھی، ملازمت کے اوقات میں کھانا باہر سے کھاتا، شام ہونے کے بعد دوستوں میں جا کر بیٹھ جاتا، رات گئے تک محفل چلتی رہتی، پھر گھر جاتا۔ وہ کیا کھاتی، کیا پیتی، کس حال میں رہتی تھی، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہی دنوں میری ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ ایک دن میں جوئے میں جا بیٹھا اور جوا کھیلنے لگا، قسمت نے ساتھ نہیں دیا اور میں بھاری رقم ہار گیا۔ شام کے وقت جب تھکا ہارا گھر آیا تو کہنے لگی، آپ تو باہر کھانا کھا لیتے ہیں، مجھے بھوک لگتی ہے، ہو سکے تو ایک ہی بار مہینے کا راشن ڈلوا دیں، روز روز بازار سے خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور مجھے باہر بھی نہیں جانا پڑے گا۔ کیا اس مونگ پھلی بیچنے والے کی بیٹی کی اتنی اوقات کہ مجھ سے مطالبہ کر سکے؟ مجھے طیش آیا، ہو نا تم کسی بہت بڑے باپ کی بیٹی کہ تمہیں پورے مہینے کا راشن اور خرچ چاہیے،
اپنی اوقات دیکھی ہے؟ غصے میں آ کر اس پر ہاتھ اٹھایا اور مغلظات بھی بکے، لیکن افسوس کہ میں یہ بھی نہیں سوچ سکا کہ آخر اسے زندہ رہنے کے لیے روٹی تو ہر حال میں چاہیے تھی۔ وہ جسمانی لحاظ سے بھی دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، مار برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بیمار ہو کر 2 دن تک بستر پر پڑی رہی، مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آخر کار اس نے گھر میں ہی سینہ پرونا شروع کر دیا۔ ہاتھ کا ہنر اس کے کام آیا، یوں اس کی روٹی کا تھوڑا بہت انتظام ہو گیا، اور میں یہ سوچ کر پہلے سے بھی بے پرواہ ہو گیا۔ ایک دن ایک ہمسائے نے مجھے روک کر کہا، دن میں جب آپ گھر نہیں ہوتے آپ کے گھر سے باتوں کی آوازیں آتی ہیں۔ میں بہت شرمندہ ہوا اور چپکے سے آگے گزر گیا۔ میرے سوا میری غیر موجودگی میں کون آتا تھا جس سے وہ اتنی آواز میں باتیں کرتی تھی؟ غصہ حد سے زیادہ میرے اوپر سوار تھا، بس نہیں چلتا تھا کہ اسے جان سے مار دوں، لیکن میں بس ایک موقع کی تلاش میں تھا۔ ایک رات پچھلے پہر کسی کے بولنے کی آواز آئی۔ میں اپنی چارپائی سے اچانک اٹھا۔ چاندنی رات میں صحن میں پڑی ہر شے بالکل واضح طور پر دکھائی دیتی تھی۔ میں اٹھ کر دروازے تک آیا۔ وہ کہہ رہی تھی، سائیں، صبح ایک روٹی کے لیے آٹا گھر میں موجود ہے، وہ ایک روٹی کھا کر چلا جائے گا، یہ سوچے بنا کہ میں سارا دن بھوکی رہوں گی۔ میری روٹی جب تک تیرے ذمے تھی تو عزت سے ملتی تھی، جب تو نے اپنے نائب کے ہاتھ میں دی تو روٹی کے ساتھ ساتھ بے عزتی اور اذیت بھی ملنے لگی۔ مجھے اب روٹی تو ہی دے، تیرا بنایا نائب تو خائن نکلا۔ وہ میری شکایت کر رہی تھی، لیکن کون تھا کس سے جو اسے روٹی دیتا تھا؟ مجھ سے بھی پہلے۔ میں نے باہر آ کر دیکھا، وہ صحن کے بیچ میں چارپائی پر بیٹھی خود سے باتیں کر رہی تھی۔ وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ خدا سے میری شکایت کر رہی تھی۔ وہ اس لمحے مجھے کوئی اور ہی مخلوق لگی۔ وہ بہت کم بولتی تھی، لیکن وہ کس کے ساتھ اتنا بولتی تھی آج مجھے سمجھ آیا تھا۔ وہ تو بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی۔ کیسی عورت تھی جو افلاس کے ہوتے ہوئے بھی خدا شناس تھی۔ میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ دن چڑھتے ہی میں نے سامان باندھا اور اسے اس کے گھر چھوڑ آیا۔ سسر نے طلاق کی وجہ پوچھی تو میں ڈرتے ہوئے کہنے لگا، یہ بڑی خطرناک عورت ہے، بڑے دربار میں میری شکایتیں لگاتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ بادشاہ کو کسی دن تاؤ آ گیا تو میرا حشر نہ کر دے۔ حقیقت یہ تھی کہ میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا باپ گھر کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ میرے پلٹنے پر کہنے لگا، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اسے دنیا داری نہیں آتی، وہ تو بس سائیں کو خوش رکھنا جانتی ہے۔ اس کی مراد خدا سے تھی اور میں خود کو سمجھا تھا۔ جب میں واپس گھر آیا تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ رات اس نے یہی تو مانگا تھا، تو خود مجھے روٹی دے، تیرا نائب تو خائن نکلا، اور آج نان نفقے کا اختیار مجھ سے چھین لیا گیا۔ میں بے تحاشا رویا۔ اس کا سائیں بہت بڑا تھا، اس کی رسائی جہاں تک تھی وہ تو 2 جہانوں کا رب تھا۔ وہ جس کی ایک روٹی مجھ پہ بھاری تھی، وہ اس کے لیے کیا نہیں کر سکتا تھا۔ میں واقعہ ہی ڈر گیا تھا، اور میں آج بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں اس نے میرے حق میں اپنے سائیں سے کوئی بد دعا نہ کر دی ہو۔ ٹھیک کہتے ہیں لوگ، کہاں میں اور کہاں وہ۔
بزرگ کے پاس بیٹھے نوجوان ایک حیران کن عالم اور حیرت کے مارے اسے دیکھ رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں نمی اتری ہوئی تھی۔ وہ پھر سے بولا، میں کورے چشم اسے پہچان نہ سکا۔ میں نہیں ڈرتا تھا، حالانکہ ڈرنا چاہیے تھا، کیونکہ خدا نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔